صحت کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں. تو میں سارا علی سے درخواست کروں گا کہ وہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. سارا علی صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سارا، میرا نام سارا علی ہے اور میں ڈینٹسٹ ہوں، پاکستان سے ہوں. آج کل میں کینیڈا میں ہوں اور کینیڈا میں ڈینٹل کے لائسنس کے لیے کوشش کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب سے جب میرا تعارف ہوا اور انہوں نے مجھے گرین زون اپنے جو سیشن تھا اس میں شمولیت کی دعوت دی، تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی، کیونکہ مینٹل ہیلتھ جو ہے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ مینٹلی پازیٹیو ہیں تو آپ اپنی نہ صرف اپنی مدد کر سکتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. اور ہر پروفیشن میں یہ عام ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کے مریض آتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے جو اینکشیس ہوتے ہیں، اور ان کو کام کر ان کا کام آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس لیے میرے لیے اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. ویسے بھی مجھے نفسیات میں دلچسپی ہے، تو اس لیے ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے جو میرا تعارف ہوا وہ میرے لیے بہت خوشگوار تھا. میرے لیے جو گرین زون فلسفی ہے وہ 3 الفاظ کا نام ہے: خود شناسی، خود اعتمادی اور خود انحصاری. جب آپ اپنی ذات سے آگاہ ہو جاتے ہیں بطور انسان، آپ اپنی اچھائیوں کو، برائیوں کو، دونوں کو قبول کرتے ہیں. ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، اور اگر کوئی غلط کام کریں، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کا مار مار کر ہمارے معاشرے میں بھرکس نکال دیا جاتا ہے کہ غلطی کیوں کی. بھلا ہو مغربی ممالک کی پولیس کا کہ ان کے خوف کے مارے یا مارنے پیٹنے سے براؤن پیرنٹس گریز کرتے ہیں، لیکن دن دہاڑے یہ خواب بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اپنے ہوم کنٹری کے ایئرپورٹ پر قدم رکھیں گے، پہلا کام انتہائی دیسی طریقے سے اپنے بچوں کی اصلاح سے کریں گے. ان غلطیوں سے ہم سیدھا جہنم کا دروازہ بھی کھولتے ہیں. بچپن سے ہی غلطی کو ہم غصہ، مار پیٹ، جہنم کی آگ کے ساتھ ایسے کمبائن کرتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو کبھی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمیشہ دوسروں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اور کوئی نہ ملے تو خدا ہمیشہ موجود ہوتا ہے. ہر اچھا کام ہم نے کیا اور ہر کام جو غلط ہو جائے وہ خدا کی مرضی ہوتی ہے. یہ سیلف پروجیکشن کے ایسے کمپلیکس کو جنم دیتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اگر ہم اچھی چائے بھی بنائیں تو برج خلیفہ پر ہماری تصویر آنی چاہیے، ورنہ اس دنیا کو اس ہیرے کی قدر ہی نہیں ہے. جب میں لوگوں کو اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان کو لمبے لمبے لیکچر اور اپنی گلوری کی مثالیں دیتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ پوچھوں کہ اگر ہم سب بڑے اتنے پرفیکٹ ہیں تو یہ دنیا اتنے برے حال میں کیوں ہے؟ علامہ، پادری حضرات، موٹیویشنل سپیکرز اتنے لمبے لمبے لیکچرز دیتے ہیں، ثقیل جملے ہوتے ہیں، بھاری بھرکم الفاظ ہوتے ہیں، عجیب و غریب مثالیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ غلطی سیکھنے کے عمل کا حصہ ہوتی ہیں. یہ غلطیاں کہکشاں کے ستاروں کی مانند ہوتی ہیں، ثابت قدم مسافر کو اس کی منزل تک رہنمائی کرتے ہیں. چلتے جائیے، سیکھتے جائیے، اور یہی گرین زون فلسفے کی بنیادی اکائی ہے. Own yourself first, bad or good, then start working on the areas you think pushing you to the darkness. جب آپ اپنے آپ کو ہر اچھائی برائی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اپنے کیے گئے فیصلوں، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے معاشرے کو اس کی اچھائیوں برائیوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں، تو یہ آپ کو جد و جہد کرنے کی خود اعتمادی بخشتا ہے. یہ قبولیت قنوتیت والی قبولیت نہیں ہے کہ بس جو چاہا جیسے چاہا اسے قبول کریں اور ڈرامے کی ہیروئن کی طرح آنسو بہا کر صبر شکر کر کر گالیاں گھونسے کھاتے رہیں، بلکہ یہ آپ کو اپنے آپ سے، اپنے جڑے رشتوں سے، اپنے فیصلوں، کاموں اور ارد گرد کے معاشرے اور سماج میں بہتری لانے کی اعتماد اور جرت پیدا کرتا ہے. یہ دوسری اکائی ہے کہ آپ اپنے اوپر اعتماد کریں، کہ نہ صرف آپ اپنے آپ کو بلکہ اپنے سے جڑی ہر چیز، ہر انسان، ہر رشتے، اپنی ورک سپیس اور اپنی سماج کی بہتری کی کوشش کرنے کے اہل ہیں. اور آپ یہ صلاحیت اور حوصلہ رکھتے ہیں کہ نہ صرف آپ غلط اور صحیح کی پہچان کر سکیں
بلکہ اپنی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال کر ان کو کہیں چھپا کر رکھنے کی بجائے ان کو اون کر ان کی اصلاح کر سکیں۔ یہ ایک جہد مسلسل ہے، جیسے آپ اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے مسلسل ایکسرسائز کرتے ہیں، اس طرح دماغ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے یہ ایک مسلسل تحریک دیتی ہے۔ میرے لیے یہ جملہ کہ میرے اندر یہ غلط ہے اور میں اس کو سدھارنا چاہتی ہوں بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہر تقریر پر بھاری ہے۔ یہ ایک تحریک ہے دماغ کو کام کرنے کے لیے، پازیٹیوٹی کی طرف لے جانے کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ بہتری کے لیے اٹھائے جانے والے چھوٹے چھوٹے قدم آپ کو مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں فلاح کا تصور خیرات کے تصور سے مکس کر دیا گیا ہے۔ ہم اس شخص کو جو لوگوں میں چیزیں بانٹتا پھرتا ہے اور تصویریں کھنچوا کر تشہیر کرتا ہے اعلیٰ سمجھتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ طبقاتی نظام کی ناانصافی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ناانصافی ہے جہاں بہت سارے معاشرتی اور معاشی مسائل کو جنم دیتی ہے، وہاں نفسیاتی مسائل کا پنڈورا باکس کھول دیتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر نفسیاتی مسئلہ پاگل پن، معاشی مسئلہ صبر کی کمی اور معاشرتی مسئلہ کردار کی اچھائی اور برائی پر جانچا جاتا ہو، وہاں ڈاکٹر خالد سہیل صاحب کا کالم فیملی آف ہارٹ میری سوچ کا عکاس تھا۔ 4 سال پہلے کی بات ہے جب میں پاکستان کے معاشرتی، معاشی اور ورک سپیس کے نظام سے عملاً بغاوت شروع کر چکی تھی۔ مجھے ان کے مضامین سے احساس ہوا کہ آپ اپنے لیے زندگی کے قوانین خود وضع کر سکتے ہیں۔ اچھائی کا مصنوعی لبادہ اوڑھ کر ہمارے معاشرے میں بھیانک طرز عمل روا رکھا جاتا ہے۔ آپ اس سے الگ اپنی دنیا اپنے اصولوں اور اپنے خیالات کے مطابق بسا سکتے ہیں۔ بھاری بھرکم الفاظ، ہیر پھیر کر لکھی گئی باتیں ہمیشہ میرے آس پاس سے گزر جاتی ہیں۔ میں ان لوگوں کو جن کو اس طرح کی لکھی گئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تقریریں سننے کا، ویڈیوز دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، بڑے رشک سے دیکھا کرتی تھی۔ اب اپنی جہالت پر شکر کرتی ہوں، ورنہ مجھے اب تک اسی طرح کی علمی بدہضمی ہو چکی ہوتی جو بیشتر پاکستان میں پھیل چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے کالم نے اس وقت ایک پیرالل ورلڈ کا دروازہ مضبوطی سے مجھ پر کھولا جب میں کیپٹلسٹ سوسائٹی کے سارے مصنوعی رشتے، ورک سپیس کے سارے آرٹیفیشل ایتھکس اور کئی قداور بوتوں کو پاش ہوتے ہوئے اچھی طرح سے دیکھ چکی تھی۔ ان شخصیات کے لکھے گئے اور بولے گئے الفاظ سے ان کا اپنا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ جب میں نے کینیڈا آنے کا فیصلہ کیا تو ایسے ہی ذہن میں ایک خیال آیا کہ ٹورانٹو میں تو ڈاکٹر خالد سہیل بھی رہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے میرے آنے کی خبر سن کر وہ پیئرسن ایئرپورٹ پر مجھے لینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پاکستان میں ہر بندہ ایسے سمجھتا ہے کہ کینیڈا میں سونے کی سڑکیں، شہد کی نہریں اور حوروں کی بطاط ہیں۔ یہاں آ کر علم ہوتا ہے کہ حالات خاصے الٹے ہیں اور حوروں کو آپ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ اگرچہ میری ایسی کوئی امیدیں نہیں تھیں، میں صرف شخصی اور فکری آزادی کی خواہاں تھی جو یہاں پر میسر ہے، لیکن محبت کے رشتوں کی کوسوں دوری انسان کو بے پناہ اذیت میں مبتلا کرتی ہیں۔ ایسے ہی دنوں میں ڈاکٹر صاحب کا ایک اور کالم پڑھا اور ان کو میسنجر پر ایک چھوٹا سا میسج کیا اور بعد میں یہ سوچا کہ کیا کیا ہے، لیکن دل کو اطمینان تھا کہ کوئی رپلائی نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان کی بیشتر لکھاریوں کی طرح سے انتہائی مغرور، فونی اور سوڈو انٹلیکچوئل ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد نہ صرف رپلائی آیا بلکہ فون نمبر دے کر کال کرنے کو کہا گیا۔ مجھے ایسے کاموں میں سینک پھنسانے کی ہمیشہ سے عادت ہے، اس لیے میں نے فون بھی گما ڈالا اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے کیا بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف فون سنا بلکہ وہ خود میرے سے ملنے آئے اور اپنے چچا کا تذکرہ بہت محبت سے کیا کہ کس طرح سے انہوں نے محبت اور احترام سے ان کی ادبی پرورش کی۔ اس ملاقات نے میرے لیے گرین زون جرنی کی عملاً ابتدا کی، کیونکہ لفظوں پر میرا یقین بہت کم ہے اور عمل پر بہت زیادہ۔ ویسے بھی ڈاکٹروں کو وہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے جس کا پریکٹیکل ثبوت موجود ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اس فلسفی کا عملی ثبوت ہے۔ اس سفر میں ڈاکٹر صاحب کے انداز بیاں میں اصطلاحات کا استعمال نے میری بہت مدد کی۔ کنول کے پھول کی مانند اس پینڈیمک میں رہنا اور اپنے دماغ کے لیے ایک ایموشنل اوور کوٹ بنانا جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی تابڑ توڑ بارش سے محفوظ رکھے، میرے لیے بہت ایکسائٹنگ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا الفاظ اردو کا استعمال انتہائی سادہ ہے، خاص کر انسانی جذبات کو ٹریفک سگنل سے تقابل دینا بہت مزیدار ہے۔ جب آپ غصے ہوتے ہیں اور آپ گرین زون فلسفی کی اصطلاحات سے آگاہ ہوتے ہیں اور آپ ریڈ زون میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنا آپ ڈونلڈ ڈک کی طرح سے لگتا ہے جس کا دماغ سرخ ہو کر پریشر کوکر کی طرح سیٹیاں مار رہا ہوتا ہے۔
ان سب اصطلاحات نے میری چیزوں کی طرف پرسپیکٹو کو بدل دیا۔ امپاورمنٹ میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں خیرات پر بالکل بلیو نہیں کرتی۔ امپاورمنٹ کا احساس کہ نہ صرف اپنے جذبات کا ریموٹ کنٹرول آپ کے اپنے پاس ہے، بلکہ آپ اپنے سماجی، معاشرتی اور معاشی رشتوں کے اتار چڑھاؤ میں بھی کنٹرول میں ہیں، ایک بہت امپاورنگ احساس ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جہاں دنیا معاشی طور پر بے انتہا بٹی ہوئی ہے، ایک 10,000 کی تنخواہ لینے والا ٹریفک گارڈ اپنے سامنے اربوں خربوں روپے بینک میں جمع ہوتے دیکھتا ہے۔ کرونا کے مرض نے ہر ملک کی اکانومی اور افراد کے لیے نہ صرف صحت کے بلکہ بے تحاشا نفسیاتی مسائل کو جنم دیا ہے۔ یہ فلسفی ڈاکٹر صاحب کے زیر اثر بہت سارے لوگوں کو نفسیاتی امپاورمنٹ کے نئے آئیڈیا سے روشناس کرے گی۔ تھینک یو۔